یہ درود کا عمل اتنا اچھا عمل ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا عمل اتنا اچھا عمل ہے کہ تیرا رب خود کرتا ہے، تو پھر تم بندہ ہو کر کے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ابھی مفتی صاحب قبلہ سے سنے کہ آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو گناہوں سے مغفرت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مغفرت کر دیتا ہے۔ یہیں تک محدود نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں نا، ان کے لیے آج ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے قبرستان میں آئے ہوئے ہیں، اور قبرستان میں آنے کا مقصد یہی ہے، صرف ہم نہیں آئے ہیں۔ اے میرے ملت کے جوانوں، اگر ہم اکیلے آئے ہوتے تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا کہ قبرستان میں جا کر کے آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی اعتراضات پیدا کرنے والا یہ ضرور پوچھ رہا ہوتا کہ بتائیے کہ آپ قبرستان میں جا کر کے کیا کرتے ہیں۔ آئیے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ہم سب کی ماں بیان کر رہی ہے۔ کون بیان کر رہی ہے؟ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں چلے گئے، اور جانے کے بعد ایک قبر کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھنا شروع کیے۔ پھر آیت کریمہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں کو دعا کرنے لگے، اٹھا کر کے دعا کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا کرنا یہ کام صرف ایرے قیرے کا نہیں، ہمارے آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے بتا رہے ہیں کہ مومنوں سنو، یہ 15ویں شعبان المعظم کی تاریخ جو رات آتی ہے، اس رات میں تم دعا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منادی کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، پہلے آسمان میں اپنی شان کے مطابق استوا فرماتا ہے، اور وہ استوا فرما کر کے پھر اپنے بندوں کے طرف مخاطب ہوتا ہے، اور بندوں سے مخاطب ہو کر کے یوں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے آج مانگ لے، تو کیا مانگتا ہے؟ اے میرے بندے آج مانگ، تو جو مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ مغفرت طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آپ دولت طلب کریں گے، واللہ کہتا ہوں کہ آج کی رات اگر کوئی یقین کر کے دولت بھی طلب کر لے تو میرا رب ذوالجلال اسے دولت بھی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھے تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات میں ایک وہ بھی شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ناراض رہتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ شراب پینے والا۔ نشہ اسے بھی حرام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام۔ آج کے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں کہ آج کے رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ گٹکا کھاتے ہیں کہ میں جاگ جاؤں، افسوس جاگنے کی وجہ سے کہ مجھے نیند نہ آئے گٹکا کھا کر کے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیزیں حرام ہے جس میں نشہ پائی جائے۔ اب اگر کہیں گے مجھے نشہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے کہنے پر کیا کہ نشہ نہیں ہو رہا ہے؟ شرابی شراب اگر پیتا ہے تو وہ مست ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نشے کی دھت میں نہیں ہوں، تو کیا اس کے لیے وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے بھی حرام ہوگا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے ملت کے جوانوں، آپ نے سنا ہوگا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، لیکن آپ کی زندگی جب گزری تو کچھ لمحات زندگی کے ایسے بھی گزرے ہیں کہ آپ شراب میں شرابور ہو گئے تھے، آپ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی عادت تھی۔ حضرت مالک بن دینار خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سنو کہ میری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا تو میری زندگی گزری تو کیسے گزری؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 2 سال کی بیٹی تھی، اور جب بھی میں شراب لے کر کے
جاتا گھر پر بیٹھ کر کے میری بیٹی کو گود میں بٹھاتا اور بٹھا کر کے میں شراب پیا کرتا تھا، اور جیسے ہی میں شراب کا گھونٹ لینا چاہتا تو میری بیٹی وہ گلاس کو پکڑ کر کے پھینک دیا کرتی تھی، میری بیٹی وہ گلاس کو پکڑ کر کے پھینک دیا کرتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے مجھے غصہ تو آتا، لیکن پھر میں بیٹی سے محبت کرتا تھا، بے حساب محبت کرتا تھا، بیٹی نہ تھی اس لیے آج بھی عموماً ہم لوگ بھی محبت کرتے ہیں بیٹیوں سے، تو بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو قبول کر سکتے ہیں کہ ہاں یقیناً ہم بھی آج بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سے میں بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، اس لیے میں اس سے کچھ نہیں کہتا، ہنس کر کے پھر میں ٹال دیتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک دن اچانک 2 سال کی میری بچی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے انتقال ہو جاتا ہے نا تو میں اور زیادہ شراب پینے لگا تھا، اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر دل کو اطمینان پہنچانا ہے تو میں شراب پی کر کے دل کو اطمینان کر لوں۔ لیکن اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دلوں کو اگر سکون چاہتے ہو تو آؤ قرآن پاک سے سیکھتے ہیں، آؤ قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن تجھے سب کچھ مانتا ہے، اے قرآن سب کوئی تمہیں مانتا ہے، ہر مسلک کے لوگ قرآن تمہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اے قرآن تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اے قرآن جو تو کہہ دینا وہی سچ ہوگا۔ تو وہ قرآن یوں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اگر تم دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہگار بندوں تک پہنچا رہا ہے کہ سنو، تمہیں اگرچہ سکون پانا ہے تو تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ سنو، میں جب شراب پینے لگا تو اور زیادہ پینے لگا تھا، اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ ایک دن شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ آئی، اسی شب برات کی رات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اسی شب برات کی رات میں شراب پیا ہوا تھا اور نیند طاری ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک سانپ دوڑا رہا ہے، ایک اژدہا دوڑا رہا ہے۔ آگے میں دوڑ کر کے جیسے ہی جا رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک جہنم کی طرح بنی ہوئی ہے، ایک کوٹلی بنی ہوئی ہے، وہاں آگ ہی آگ دکھائی دے رہی ہے۔ میں دوڑ کر کے بھاگ کر کے جانے کے لیے کیا دیکھا کہ میرے پاؤں رک گئے، اور اس کے بعد ایک آواز آنے لگی کہ اے مالک بن دینار، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، اے مالک بن دینار تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم پیچھے جاؤ۔ پھر میں پلٹا، آگے دیکھ رہا ہوں کہ میں جیسے ہی پلٹا تو وہ سانپ کھڑا ہے، مجھے ڈنک مارنے کے لیے کھڑا ہے۔ میں تھوڑا سا بچ کر کے جیسے ہی آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغیچہ ہے، اور اس باغیچے میں طرح طرح کے بچوں کو میں نے دیکھا۔ وہاں پر میں نے اتنا دیکھا کہ ایک بچی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، اور وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ میری بیٹی ہی ہے، اور یقیناً وہ ابا ابا کر کے پکار رہی تھی۔ میرا کلیجہ کانپ اٹھا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کے گیا، اس بچی کو اپنے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر کے میں نے کہا کہ بتا تو کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ پھر یہ سب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابا جان، یہاں چھوٹے بچوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، یہاں جتنے نابالغ لڑکیاں نابالغ لڑکے انتقال ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر منتخب کیا ہے، ہم لوگوں کو رہنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میں نے وہاں اس کو گود میں لیا کہ آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد میری زبان پر تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے تو میری روح کانپ اٹھی، اور اس کے بعد جو آپ نے شراب کو توبہ کی ہے تو واللہ کہتا ہوں کہ پوری عمر آپ نے شراب کے طرف نہیں دیکھا، اور بلکہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا مقام اگر دیا ہے تو اسی شراب کو چھوڑنے کے وجہ سے دیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ اگرچہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے توبہ کو وہ قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن افسوس
کہ آج کی رات میں بھی ہم لوگ توبہ کے طرف نہیں جاتے. ہم چائے کے اڈوں میں جا کر کے اپنے وقت کو تو گزار سکتے ہیں، لیکن کسی مسجد میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر ذکر نہیں کر سکتے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ابھی حدیث مبارکہ سنی کہ جس نے عشاء پڑھ لی، جس نے عشاء پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ اس نے آدھی رات تک تہجد گزار کیا. تہجد کی نماز اس نے آدھی رات تک. اب پھر اگر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب سوچے تو صحیح کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت ہم گناہگار بندوں سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہگار بندوں سے اتنی محبت اگر کرتا ہے تو ہمیں کتنی محبت کرنے کی ضرورت ہے. میرے ملت کے جوانوں، یہاں جو آپ آئے نا، ایک پیغام لے کر کے جائیں، ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ اسی جگہ پر ہمیں بھی ایک دن آنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر نفس کو جب مرنا ہے تو پھر ہم جینے کے لیے نہیں آئے تو پھر جینے کا تمنا کیوں رکھیں؟ اگر ہم جینے کے لیے نہیں آئے تو پھر جینے کی خواہشیں کیوں کریں؟ اور اگر جانا ہے تو پھر کچھ ایسا سامان مہیا کر کے جائیں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اگر پوچھے تو لے کر کے کیا آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش تو کریں کہ ہاں ہم نمازیں لے کر کے آئے ہیں، یا اللہ ہم درود پاک لے کر کے آئے ہیں، یا اللہ پاک پروردگار عالم ہم تیرے نبی کی سنت کو لے کر کے آئے ہیں. اللہ پاک پروردگار عالم تیرے فرمان کے موافقت ہم نے کام کیا تھا، اور اس